وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، انسان پر جب مصیبت آئے، مصیبت کے بعد ہم انسان پر رحمت کو نازل فرمائیں. مصیبت دور ہو گئی، بے روزگاری تھی اور تنگ دستی تھی، بیماری تھی، ان پریشانیوں سے وہ نکل گیا. اذا لہم مکر فی آیاتنا، اسی وقت وہ لوگ ہماری آیتوں میں مکر و فریب کرتے ہیں اور ہم پر اعتراضات کرتے ہیں. یعنی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو خوشحالی کے ایام میں وہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کلمات کفریہ بھی کہتے ہیں، خود بھی گناہ کرتے ہیں، دوسروں کو گناہ کی ترغیب دلاتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ بہت جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، اور تم ایسی تباہی کی طرف بڑھو گے کہ تمہیں خود بھی احساس نہیں ہوگا. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول سے مراد فرشتے، بے شک فرشتے ان مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں جو تم مکر و فریب کرتے ہو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے ذات جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، تمہیں چلنے کی طاقت قوت اسی نے دی ہے. ایک رگ اگر پکڑ لی جائے، ایک رگ، تو آدمی 3 سیڑھیاں وہ چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا. انسان کبھی غور کرے، اللہ تعالی نے ہمیں جو جسم کا نظام دیا وہ جب چاہے جام کر دے، جب چاہے فالج پڑ جائے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو وہی یہ ذات جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو. وجرین بہم بریح طیبۃ، تو نرم ہوا کے ذریعے وہ کشتیاں تمہیں لے کر چلتی ہیں. ایسی ہوا جو کشتی کے لیے معاون ہے، اور جب وہ کشتی میں بیٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں وَفَرِحُوا بِهَا، اس پر خوش ہوتے ہیں، دنیا میں مگن ہوتے ہیں، اللہ کو بھول بیٹھے ہوتے ہیں. جاءتها ریح عاصف، آتی ہے ان کے پاس سخت ہوا، آندھی. وجاءہم الموج من کل مکان، اور موجیں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں. آج بھی دنیا نے اتنی ترقی کر لی، لیکن بڑی بڑی سپر پاور کہلانے والوں کے فوجی بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں. سمندر کی لہروں کے سامنے وہ بے بس ہو جاتے ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا، اب بچنے کی کوئی امید نہیں. اس وقت انہیں اللہ یاد آتا ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ دل سے اللہ یاد کرتے ہیں. اس وقت جو انسان دل سے دعا کرتا ہے، عام حالات میں ایسی توجہ سے دعا بھی نہیں ہوتی اور نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. تو کافر ہو کہ مومن ہو، ایسے حالات میں اسے اللہ یاد آتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے لئن انجیتنا من ہذہ، اگر اے پروردگار تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، ضرور بضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، تیرے فرمانبردار بن جائیں گے. کیا آج ہمارا یہ حال نہیں ہے؟ مصیبت میں تو بڑی توبہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، لیکن شادی کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر کتنے گناہ کرتے ہیں. فلما، پھر جب انجاہم، اللہ نے انہیں نجات دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اس وقت
ناجائز وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس لوگوں انما بغیکم علی انفسکم، تمہارے گناہوں اور سرکشی کا نقصان خود تمہارے اوپر ہے، تم گناہ کر کے خود اپنا نقصان کرتے ہو. متاع الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے ان تمام کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے. گناہ کرنے والے عبرت حاصل کریں. اس دنیا کو قلیل فرمایا گیا، دنیا کا فائدہ، دنیا کی نعمتیں یہیں رہ جائیں گی. اچانک موت آئے گی، اور ایسے راستے سے موت آئے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اتنی جلدی مر جاؤں گا. موت کا وقت مقرر ہے، ہم نہیں جانتے. کہ دنیا کی تھوڑی لذت کی خاطر گناہ نہ کیے جائیں. بزرگ علیہ رحمہ کا یہ قول یاد رکھا جائے، مشقت کی خاطر نیکی کو نہ چھوڑ، کہ مشقت اور تھکن دور ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی. لذت کی خاطر گناہ نہ کر کہ لذتیں مٹ جائیں گی، گناہ باقی رہ جائے گا. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے، دنیا کس قدر عارضی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا. فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، پھر اس پانی کی وجہ سے زمین کا سبزہ خوب اگا، اور وہ چیزیں اگی جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، اور جب زمین نے بناؤ سنگار کر لیا اور وہ آراستہ ہو گئی. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فصل زمین پر کھڑی ہوتی ہے تو کتنی خوبصورت لگتی ہے، زمین کا حسن آ جاتا ہے. وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور زمین کے مالک نے یہ گمان کیا، أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، بے شک وہ اس پر قادر ہیں، یہ کھیتی کاٹیں گے اور خوب نفع کمائیں گے. أَتَاهَا أَمْرُنَا، ہمارا عذاب آ گیا. لیلاً او نہاراً، رات کے وقت یا دن کے وقت. فجعلناها حصیداً، پس ہم نے اس کھیتی کو ایسا کر دیا جیسے حصیداً ہے، جیسے کٹی ہوئی ہے، ضائع ہو گئی، خراب ہو گئی. کأن لم تغن بالامس، اور ایسی مٹ گئی گویا کہ کل اس کا وجود ہی نہ تھا. انسان کی مثال ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، موت اسے قبر میں لے جاتی ہے اور دنیا سے اس کا وجود ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا. اس کی گاڑی، اس کے بنگلے، اس کا بینک بیلنس، اس کی فیکٹریاں، اس کا نظام، اس کا روب دبدبا، سب ایک پرانے قصے بن جاتے ہیں. اس کی جائیداد پر ورثہ کا قبضہ ہو جاتا ہے. کذالک، اسی طرح نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے. آ جاؤ، نیکی کرو اور جنت کا راستہ اختیار کرو. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھے راستے پر ہدایت دیتا ہے. اے اللہ، تو ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت پر استقامت عطا فرما. اب قیامت کے دن لوگوں کے دو گروہ ہوں گے. للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے الحسنى، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، بھلائیاں ہیں، اچھے اعمال کا صلہ ہے. وزیادۃ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خوب عطا فرمائے گا. ولا يرهق وجوههم
قطر ولا ذلہ. کتنی فکر ہوتی ہے کہ میرے چہرے پر کوئی داغ نہ لگ جائے، کوئی دھبا نہ ہو، میرا چہرہ بگڑ نہ جائے. لوگ کتنے اپنے چہرے کا خیال کرتے ہیں. دنیا میں اگر کسی بیماری سے چہرہ خراب بھی ہو جائے تو دنیا کی زندگی عارضی ہے. اس بات کی فکر کیوں نہیں کرتے کہ کل بروز قیامت کہیں گناہوں کی وجہ سے چہرہ کالا نہ پڑ جائے. فرمایا ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ. ان نیک لوگوں کے چہروں پر نہ تو کالا پن چھایا ہوا ہوگا اور نہ ہی ذلت چھائی ہوئی ہوگی. چہرے نور سے منور ہوں گے اور وہ گردن اٹھائے ہوئے میدان قیامت میں خوشی کے ساتھ اطمینان سے چل رہے ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. والذین کسبوا السیئات، اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے گناہ کرنے والوں، اے والدین کے دل دکھانے والوں، اے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، ہم ذرا غور کریں. ہم سب گناہوں میں ملوث ہیں. قرآن کیا فرما رہا؟ ارے کبھی ہم نے قرآن پاک پہ غور کیا؟ لوگوں کی باتوں کو رہنے دیں، ہمیں تو پیارے قرآن پر عمل کرنا ہے. فرمایا والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے گناہ کمائے، گناہ کیے. سیئات برائیوں اور گناہوں کو کہتے ہیں. جزاء سیئۃ بمثلھا، گناہوں کی سزا گناہوں کے برابر دی جائے گی. وترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت، خواری، ندامت چھائی ہوئی ہوگی. چہرے شرمندگی سے کالے پڑ جائیں گے. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. ان کے چہرے ایسے کالے ہوں گے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر چھائے ہوئے ہیں. اس طرح چہرے کالے ہوں گے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. پیارے اور محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا یہ سعادت کی بات نہیں ہے. ایک نہ ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا کہ ملک الموت ہمیں نظر آئیں گے. اس وقت یہ قرآن کی باتیں بہت یاد آئیں گی، مگر پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی اور اسی وقت توبہ کر لیجئے. یہ مت سوچیں کہ میں نیک نہیں بن سکتا. اللہ نے ہر انسان میں وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اگر عزم مصمم کرے تو وہ نفس کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، شیطان کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے. چاہے معاشرہ کسی بھی طرف جا رہا ہو، اگر وہ عزم مصمم کر لے تو وہ نیکی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. اب مجھے بتائیے، صحابہ کرام تبلیغ دین کے لیے مختلف ممالک میں پہنچے جہاں کافروں کی حکومتیں تھیں، بے حیائی عروج پر تھی. اس زمانے میں بھی صحابہ کرام نے اپنی نگاہوں کی حفاظتیں کی. اس زمانے میں بھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. تو یہ ہم کہیں کہ ماحول خراب ہو گیا تو اس لیے ہم گناہ کر لیتے ہیں. بتائیے کل بروز قیامت کیا یہ جواب قبول کیا جائے گا؟ ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے. لوگ چاہے کسی بھی سمت میں جا رہے ہوں، ہمیں جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور جہنم کی شاہراہ پر نہیں دوڑنا چاہیے. گناہ کرنا یہ جہنم کے روڈ پر دوڑنا ہے اور اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے اور توبہ پر استقامت پذیر ہونے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن ہم تمام کو جمع فرمائیں گے. ثم نقول للذین اشرکوا،
پھر ہم مشرکوں سے فرمائیں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے جھوٹے خدا اپنی جگہ پر کھڑے رہیں. فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈالیں گے. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے جھوٹے معبود کہیں گے تم ہماری پوجا نہیں کرتے تھے. مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ سورہ یونس مکی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کا رد کیا گیا جو ہزاروں کی تعداد میں بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ کل بروز قیامت یہ بت بھی آئیں گے اور تم بھی آؤ گے. ان تمام کو ہم جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے. یعنی مراد یہ ہے کہ بت اپنے پجاریوں کے خلاف ہو جائیں گے، ان میں قوت گویائی عطا کی جائے گی، وہ بولنے لگیں گے اور بت کہیں گے کہ اے مشرکوں تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ تو مشرکین کہیں گے کہ ہم تمہاری پوجا کرتے تھے. تو بت کہیں گے کہ نہ تو ہماری آنکھ تھی کہ ہم تمہیں دیکھتے، نہ ہمارے کان تھے کہ ہم تمہارے باتوں کو سنتے، ہم تو پتھر کے بے جان بت تھے. تو تم نے ہماری پوجا کی ہوگی لیکن ہم تمہاری پوجا سے غافل ہیں، اور نہ ہی ہم نے تمہیں اپنی پوجا کرنے کا تمہیں کہا تھا. اس طرح یہ بت کل بروز قیامت مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، بے شک ہم تمہاری پوجا پاٹ سے ضرور غافل تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ تم نے ہماری پوجا کی ہے، لہذا ہم تمہاری پوجا سے بری ہیں. یہ بت اس طرح جب کہیں گے تو مشرکوں کو حسرت بالائے حسرت ہوگی. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، اس وقت ہر جان ان اعمال کو جان لے گی جو اس نے آگے بھیجے. گزشتہ زندگی میں جو اس نے اعمال کیے ہر جان اسے جان لے گی. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. مولاہم الحق، وہ اللہ جو ان کا سچا مولا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے وہ تمام باتیں گم ہو جائیں گی جو وہ اپنی طرف سے گڑھ لیا کرتے تھے. یعنی جو باتیں انہوں نے اپنے تصورات سے بنائی تھیں ان کا کوئی اچھا نتیجہ وہ نہ دیکھیں گے، اور فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کیا جائے گا. انسان کو چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے، شریعت کی پابندی کرے. کہ شریعت کی پابندی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، یہ میدان محشر کی شرمندگی سے بھی بچاتا ہے، قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، اور دنیا کی ذلت و رسوائی اور دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے. یقیناً حقیقی سکون اور چین اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں پوشیدہ ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، انسان پر جب مصیبت آئے، مصیبت کے بعد ہم انسان پر رحمت کو نازل فرمائیں. مصیبت دور ہو گئی، بے روزگاری تھی اور تنگ دستی تھی، بیماری تھی، ان پریشانیوں سے وہ نکل گیا.
اذا لہم مکر فی آیاتنا، اسی وقت وہ لوگ ہماری آیتوں میں مکر و فریب کرتے ہیں.